بھارت طویل عرصے سے پاکستان میں نہ صرف دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور انہیں انجام دے رہا ہے بلکہ دہشت گردی کی مالی معاونت بھی کرتا آ رہا ہے۔ 2009 میں آج ہی کے دن بدنام زمانہ بھارتی راہ کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستانی شہر لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ کیا تھا۔ 3 مارچ 2016 میں راہ کے جاسوس بھارتی نیوی کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو کو صوبہ بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ اس نے پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے چونکا دینے والے انکشافات کیے۔ پاکستان ملک میں ہونے والی دہشت گردی اور تخریبی کارروائیوں میں بھارتی روابط کے بارے میں ناقابل تردید ثبوت اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے سامنے ڈوزیر کی صورت میں پیش کر چکا ہے۔ بھارتی NIA کی عدالت نے ضلع کشتواڑ سے تعلق رکھنے والے ان 13 آزادی پسند کارکنوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں جو بھارتی مظالم سے بچنے کے لیے کئی برس قبل آزاد کشمیر اور پاکستان ہجرت کر چکے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ فروری میں بھی کشمیری عوام پر بھارتی مظالم جاری رہے، 2 کشمیری شہید اور 7 زخمی کیے گئے۔ تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل برطانیہ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل ویمنز ویک کا 1 مارچ سے آغاز ہو گیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر، پاکستان اور برطانیہ میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کشمیری خواتین پر قابض بھارتی فوجیوں کے مظالم کو اجاگر کرنا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن آف امریکن مائنورٹیز حق خود ارادیت اور انسانی حقوق کے حوالے سے جنیوا میں ایک سیمینار کا انعقاد کر رہا ہے جس کے مقررین میں بیرسٹر عبدالمجید ترمبو بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں فیض فیسٹیول میں شرکت کرنے والے بھارتی نغمہ نگار جاوید اختر نے بھارت میں ایک تقریب کے دوران بھارت اور پاکستان میں غربت کا موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں غربت سڑکوں پر نظر آتی ہے، لاہور میں سڑکوں پر کوئی غریب نظر نہیں آیا۔ بھارت میں اچھا بھی سامنے ہے اور برا بھی، مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ اس گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ سکھوں کی نمائندہ تنظیم سکھس فار جسٹس نے G20 ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ سکھوں کے خالصتان ریفرنڈم کے ذریعے بھارت میں علیحدہ وطن کے حصول کے ان کے مطالبے کی حمایت کریں۔